وہ جب انسان سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ فدا ہونے کا جی چاہتا ہے اس کا. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز و دوستو، جو انہوں نے حضرت والا کا جو کلام پڑھا ہے اسی بات کو ہی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ آیت کو بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت معلوم ہو. میرے دوستو، یہ ناکارہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ اپنی زندگی کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کس طرح آئے تھے حضرت والا کے پاس. مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اس سے آ گیا ہے جینا، اس سے آ گیا ہے مرنا. ہم نے زندگی کا حاصل اور زندگی کا طریقہ اور زندگی کا مقصد میرے دوستو ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا مقصد ہے. ہمارے سامنے صرف ایک ہی چیز تھی کہ کمانا کھانا. بڑے ہو گئے تو کچھ پڑھ لیا، تھوڑا سا پڑھ لیا، اس کے بعد شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. بس ہماری زندگی کا حاصل ضرب اور عام انسانوں کی زندگی کا حاصل ضرب یہی ہے. کما لیا، مکان بنا لیے، گاڑیاں خرید لی، اس کے علاوہ کوئی مقصد زندگی نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. اللہ والے کے رات کو مجھ سے ہمارے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ حضرت والا تک کیسے پہنچے. اب کیا عرض کروں. فرمایا کہ ایک فقیر ایک محل کے پاس سے گزر رہا تھا، بادشاہ اوپر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا ہے فقیر میرے محل میں آ جائے. کہہ لے کیسے آؤں، یا تو سیڑھی نہیں ہے. اس کو اپنے خادموں سے بادشاہ نے کہا کہ رسی پھینکو، اس کے لیے سے رسی پھینکو اور اس کو جو ہے نا اوپر اٹھا لو. تو فرمایا کہ اس نے رسی پکڑی اور اوپر آ گیا. رسی میں اس نے کچھ ایسی چیز بنائی کہ اس پہ وہ فقیر بیٹھا اور اوپر آ گیا. تو اس نے بادشاہ نے اس فقیر سے پوچھا، اس اللہ والے سے پوچھا کہ تم اللہ تک کیسے پہنچے، تم اللہ تک کیسے پہنچے. کہہ لے اے بادشاہ جس طرح میں آپ تک پہنچا ہوں اسی طرح میں اللہ تک پہنچا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی کہ اللہ کا جذب عطا ہوتا ہے، نصیب ہو جائے جس کو اپنی رحمت سے. اللہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جس کو جذب ایک اللہ کی شان اجتباء ہے کہ جس کو چاہتے ہیں وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو اللہ کی چاہت کو مانگو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھ سے دوستوں نے پوچھا کہ تم اب اللہ والوں تک، حضرت والا تک کیسے پہنچے. میرے دوستوں میرے لیے ایک شخص اللہ تعالیٰ نے کہاں سے چلایا، لکھنؤ سے. وہ لکھنؤ سے دہلی پہنچا، میرے کسی عزیزوں سے ملا. ان عزیزوں نے میرے والد صاحب کو سلام دعا کہلائی. وہ یہاں آیا. وہ یہاں آنے کے بعد اس زمانے میں مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کراچی آئے ہوئے تھے. تو جب والد صاحب کو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ مجھے مفتی صاحب سے ملاقات کرا. تو کہنے چلیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مجھے ذرا وہاں لے چلو. میں نے کہا چلیے. چھٹی کا دن تھا، وہاں چلے گئے. ملاقات ہوئی حضرت مفتی صاحب سے. حضرت والا میرے والد محترم نے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. تو انہوں نے دعا کروائی اور دعا کروانے کے بعد جو والد صاحب کو گھر اتارا تو وہ صاحب کہنے لگے جو مہمان آئے ہوئے تھے. میں نے کہا میں آپ کو کہاں پہنچا دوں. کہنے مجھے اشرف المدارس پہنچا دو. میں نے کہا وہ کہاں ہے. کہنے وہ جگہ بتائی کہ احمرم کے پیچھے، احمرم اسپتال ہے اس کے پیچھے. میں نے کہا وہاں تو بڑا مدرسہ احسن علوم ہے، بڑی مسجد. کہنے نہیں، اس کے آگے ایک چھوٹی مسجد اور ہے. کراچی کے رہنے والے کو اس جگہ کا پتہ نہیں. میرے دوستو، اور کہا کہ وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں. میں ان کو پہنچانے گیا. انہوں نے کہا اندر آئیے. میں گیا اندر. دروازے سے داخل ہوا تو مرشد محبوب سامنے ہی تشریف فرما تھے. پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی، اب تک جگر پہ چوٹ ہوں اس کے لیے ہوئے.
اور وہ دین آج کا دن کہ اس کے علاوہ میں نے کسی اور در کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے کھینچا اپنی رحمت سے. اور میرے دوستو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کھینچنا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم. کسی بندے کو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کو اپنی محبت عطا کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں اپنی محبت کا درد عطا کرنا چاہتے ہیں، تو وقت کے کسی ولی سے اس کو محبت نصیب فرما دیتے ہیں. اور وہ جو آتا جاتا ہے اور اس کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، تو ایک دن وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. تو میرے عزیزو دوستو، بات یہ ہے کہ یہ آنا اور جانا یہ معمولی نہیں ہے. جو شخص بھی آتا ہے کسی اللہ والے کے پاس یا اللہ والوں کے خادموں کے پاس، یہ دوسرا لفظ میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دعویٰ اللہ والا ہونے کا دعویٰ بہت بڑا ہے جس سے پناہ چاہتا ہوں. فرمایا کہ جو آتا ہے اللہ والوں کے پاس یا اللہ والوں کے خادموں کے پاس، جس کو دیکھو آ جا رہا ہے، تو سمجھ لو ایک نہ ایک دن اللہ والا بن جائے گا. لیکن مقصد بات یہی ہے کہ اگر مقصد سامنے ہوگا کہ اللہ والوں کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے، اور اگر کچھ اور نعمت مل جائے تو سمجھ لو کہ یہ جیسے راستے چلتے چلتے کچھ نعمت مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا درد عظیم، اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں نصیب ہو جائے. اس لیے آتے ہمارے فرماتے ہیں کہ نیت کر کے گھر سے نکلا کرو، اس بات کے لیے نیت کر کے نکلا کرو کہ اللہ میں جا تو رہا ہوں ایک اللہ والے کے پاس، اللہ والوں کے غلاموں کے پاس جا تو رہا ہوں، لیکن وہ فضل اور وہ رحمت اور وہ مشیت جس کا آپ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اے صحابہ اگر تم پہ میرا فضل، میری رحمت اور میری مشیت نہ ہوتی تم زندگی بھر پاک نہیں ہو سکتے تھے. اے اللہ میں جا رہا ہوں، کونوا مع الصادقین کر رہا ہوں، یہ فضل و رحمت مجھ کو بھی عطا فرمائے. تو فرمایا کہ یہ نیت کی اصلاح سے یہ ہوگا کہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ ثانوی ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ والوں کی برکت بہت ہے، اللہ والوں کی بہت برکت ہے. میرے ایک دوست رات کو آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کا آئے تھے پھر غائب ہو گئے تھے، 2 سال کے بعد آئے. کیونکہ میرے دوستو یہ جو آنا اور جانا اور غائب ہونا ہے نا، یہ اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے. یہ ایسا ہے کہ جو کچھ ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت ملی نہیں، بل ایک ذرا اے اللہ جن کو محبت ملی ہوئی ہے ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو دل میں سرشار ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. ابھی ملی نہیں ہے بلکہ اس کی خوشبو ملی ہے تو انسان اسی سے مست ہو جاتا ہے، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرا خاک آمیز جو مجنوں کنت. اے لوگوں تمہیں بھی مٹی ملا پانی پی رہے ہو، تم مٹی ملا پانی پی رہے ہو کہ صاف باشد نہ جانت سے کنت، کہ پتہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا صاف اور شفاف پانی مل جائے گا تو تمہارے قلب کا کیا حال ہوگا. کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے پاس آیا تھا یہاں پر، اور اس کے بعد 1-2 سال کے بعد آئے، کہہ لگے ابھی تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. میرے دوستو اللہ والوں کو، ان کے غلاموں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت ایسی رکھی ہے کہ اگر اخلاص نیت سے آتے جاتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی راہ کا سنگ میل عطا فرما دیں گے، منزل عطا فرما دیں گے، منزل تک پہنچنے کا راستہ بتا دیں گے. اور پھر وہ قصے بتا رہے تھے کہ میں فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا. اور ایسی چیز میرے دوستو کہ جہاں پر عورتوں مردوں کا اختلاط ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کے رہزن ہیں. وہ شاہ صاحب نہیں ہے، سیاہ صاحب نہیں ہے. اصل میں شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ جاتے ہوں گے، بعض لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں بڑا مجمع ہوتا ہے اور مجمع پہ فدا ہوتے ہیں. میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں اگر جنگل کے اندر لومڑی اور بندر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ہر درخت پہ بندر اچھل رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سارے بندر ہوں، لیکن شیر 1 یا 2 ہوتے ہیں، وہ دھاڑے تو سارے بندروں کا جھاڑا نکل جاتا ہے. اللہ والوں کو میرے دوستو یہی شیرانہ ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بھی ہے. اس لیے کہ جو اللہ کی محبت سکھانا چاہتے ہیں اور جو شریعت مطہرہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ چھوڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ شاہ صاحب نہیں ہے، یہ سیاہ صاحب نہیں ہے، اور وہ خانقاہ نہیں ہے، وہ خامخواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ مثال دی ہے کہ یہ بھی ایک خانقاہ ہے، اس کے برابر بھی ایک خانقاہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو آباد کر رہے ہیں اپنی رحمت سے. آپ جو آتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، میں محبت دے کے تڑپایا. سمجھتا لاکھ اسرار محبت، میں لاکھ اسرار محبت سمجھتا، محبت کے بھیدوں کو سمجھتا نہیں، سمجھایا گیا ہوں.
میرے دوستو سمجھ بھی میرے دوستو آتی چلی جائے گی، ایک وقت لگتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بس عمل کرنے کی کوشش کرو، یاد ہو یا نہ ہو، لیکن فرمایا حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت باپ کا جو مضمون سنتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا، کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن صحیح پورا مضمون یاد نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا کہ یاد ہو یا نہ ہو، یہ بتاؤ تم نے جو کل کھانا کھایا تھا، پرسوں کھانا کھایا تھا، ایک ہفتے پہلے کھانا کھایا تھا، کچھ یاد ہے؟ کل کا یاد ہوگا، پرسوں کا یاد ہوگا، ایک ہفتے پہلے کا تو یاد بھی ہوگا کیا کھایا تھا، لیکن جو کچھ کھایا تھا وہ تمہارے جسم میں گیا، اس سے خون بنا، تمہارے طاقت آئی، کیا وہ طاقت تمہارے اندر کام نہیں کر رہی؟ اسی طرح جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے، اللہ والوں کی باتیں سنو گے، وہ توانائی، وہ روحانیت تمہارے اندر دوڑتی رہے گی، تمہیں روحانی توانائی ملے گی میرے دوستوں، روح تمہاری قوی ہوگی، جسم پہ غالب ہو جائے گی. یا سمجھ لو کہ روح ہماری اصل ہے، جسم تابع ہے اس کا. جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو روح غالب ہو جاتی ہے، روح کمانڈنگ پوزیشن میں آ جاتی ہے، کمانڈر ان چیف بن جاتی ہے. اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر جسم کے تابع روح ہو جاتی ہے، روح گناہ کرواتی ہے اس سے میرے دوستوں. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس روح کے اوپر غلبہ، روح کو کمانڈنگ پوزیشن دینے کا راستہ کیسا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس، کسی کمانڈر ان چیف کے پاس چلے جاؤ. اللہ والے کیا ہے؟ اللہ کے راستے کے امیر البحر ہیں، کمانڈر ان چیف ہے. میرے حضرت کے پاس نیوی کے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ حضرت یہ جوان جو ہیں آپ کو سلامی دینے کے لیے ہیں، اپنے امیر البحر کو ہیں، اس کو ایڈمرل کو سلامی دینے کے لیے. حضرت مسکراتے ہیں. میرے دوستوں بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو اس سے بڑا رہبر کون ہے؟ کوئی نہیں ہے میرے دوستوں. لیکن قدر کرنے کی بات ہے. تو وہ صاحب آتے دو سال کے بعد آئے، پھر کہنے لگے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی جو چلا جاتا ہے، دکان تو کھلی بھی ہے، یہ خانقاہ اپنے وقت پہ کھلتی ہے، اپنے وقت پہ بیان ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے حکیم الامت کا ایک ملفوظ میں نے پچھلے دنوں سنایا تھا، اس جمعے والے دن فرمایا کہ حکیم الامت فرماتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج لوگ کم آئے. فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی اللہ والا بن گیا تو ہماری مجلس قبول ہو گئی. ایک آدمی بن گیا، اور اتنے سارے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کہ اتنے سارے آئے ہیں یہ اللہ والے نہ بن جائے. تو میرے دوستو عزیزو فرمایا کہ حکیم الامت کا طریقہ تھا کہ ظہر سے اثر تک مجلس کیا کرتے تھے. اور کہنے کبھی 10 آدمی، کبھی 20 آدمی، کبھی کہنے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھی نہیں آیا. تو حضرت والا نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تو دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، کتاب پڑھ کے ناغہ نہیں کیا، بیٹھے کتاب پڑھی، اور کتاب پڑھ کے، کیونکہ اللہ کی یہ مخلوق تو بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایک مخلوق اور بھی، جنات بھی سنتے ہیں. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنات بھی ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے؟ کہا کہ اپنا کام کر کے ہم نے تو دکان کھول لی ہے، گاہک بھیجنا نہ بھیجنا ان کا کام ہے. اور میرے دوستوں جو لگا رہے گا، اگر کام میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. ہمارے ایک دوست ابھی سفر سے آئے تو میں نے مذاقاً ان سے پوچھا، کوئی مرید بھی دبوچا؟ حضرت والا کا جملہ ہے یہ. تو کہنے لگے بھائی ہمیں کون پوچھتا ہے. میں بس اسی ان کے اس بات پر میں نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے، مولانا ہے ماشاءاللہ حدیث بھی پڑھاتے ہیں. میں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مریدوں کی کثرت پہ نہیں ہے. مریدوں کی اتنے سارے اللہ والے گزرے ہیں، ایک بھی مرید نہیں ہوا، کسی کا ایک ہی مرید ہوا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک مرید صرف ظاہر ہے، باقی مولانا شمس تبریز کا کوئی اور مرید رحمت اللہ علیہ کوئی اور مرید نظر ہی نہیں آتا، صرف ایک نظر آتے ہیں وہ. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک مریدوں کا ہونا کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بعض ایسا ہوگا کہ بعض سالکین جن کی کوئی خانقاہ بھی نہیں ہوگی، کوئی مرید بھی نہیں ہوگا، وہ شیخ سے آگے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ تو اللہ کی رضا کا معاملہ ہے میرے دوستو. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ رکھا ہے کہ جو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ بہترین بات، بہترین نہیں بہتر سے بہترین بات، حسین ترین بات کس کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. دعوت الی اللہ کا کام جو ہے، یہ اللہ کی طرف بلانا جو ہے میرے دوستو یہ معمولی کام نہیں ہے، حسین ترین کام ہے. اور فرماتے ہیں میرے مرشد محبوب کہ جو اللہ والا یا اس کا کوئی غلام جو دین کی مجلس کرتا ہے، بیٹھتا ہے، دعوت دین دیتا ہے،
میرے دوستو محبت دوسروں کو ملے نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پہلے عطا فرما دیتے ہیں. پھر مثال دی کہ اگر کسی کا کوئی بچہ گم ہو جائے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو اللہ والا بنانا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سکھانا، کیا چیز ہے یہ؟ فرمایا یہ ہے کہ ڈھونڈے ہوئے کو، وہ بھاگے ہوئے کو، اللہ سے بھاگے ہوئے کو، گم کردہ لوگوں کو، گم ہوئے لوگوں کو، اللہ سے دور ہونے والے لوگوں کو، اور جو راہ میں گم ہو گئے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر اللہ تک پہنچانا، اللہ تک پہنچانا. فرمایا دعوت اللہ کا کام یہ ہے. تو فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی بچہ گم ہو جائے اور بچہ گم ہونے کے بعد آپ ڈھونڈ کر اس کو لا دیں، اس کے ماں باپ کو تھما دیں، تو ماں باپ بچے کو بعد میں پیار کریں گے، لانے والے کو پہلے پیار کریں گے کہ تم نے ہمارے دل کی ٹھنڈک کو لیا ہے. تو میرے دوستو جو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے. پھر تقویٰ میں بھی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں. کسی کا تھوڑا تقویٰ ہے، کسی کا زیادہ تقویٰ ہے، کسی کا بہت تقویٰ ہے. صحابہ کرام میں بھی دیکھ لیجئے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کیا جائے، یہ تو کاروبار کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ تو کام کی بات کرتے رہتے ہیں. میرے دوستو کیا ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے کاروبار نہیں کیا، تجارت نہیں کی، کام نہیں کیا؟ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے بزرگوں نے تجارت نہیں کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت نہیں کی. میرے دوستو یہ شیطان بدگمان کرتا ہے کہ بھائی ان کے تو دھندے کی بات ہوتی رہتی ہے. ارے دھندا دونوں چل رہے ہیں، دنیا بھی چل رہی ہے اور میرے دوستو کیا چل رہا ہے، اور دین بھی چل رہا ہے. جو دیکھ لیجئے کہ ہماری حالت، ہماری کمزوریوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے کم ہوں، ہمارے ہاں تھوڑا پیسے کم ختم ہو رہے ہوں تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے عبادت بھی نہیں ہو پاتی. ہماری عبادت بھی اسی میں ملوث رہتی ہے کہ عبادت پہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار پیسے کہاں سے آئیں گے، بجلی کا بل کیسے دوں گا، گیس کا بل کیسے دوں گا. یہی کہتے رہتے ہو نا بھائی، یہ کوئی میں نئی بات تو نہیں کہہ رہا. تو جو چیز ذریعہ بن جائے تمہارے دین کو سنبھالنے کا، حکیم الامت خود فرماتے ہیں بزرگوں میں 200 درجات ہوتے ہیں. کوئی فقیری کی زندگی گزار رہا ہے، وہ بالکل تھوڑی سے پیسوں پہ گزار کر رہا ہے، کسی کو بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں. تو حکیم الامت فرماتے ہیں اس زمانے کے میرے دوستو مجدد فرماتے ہیں کیا کہ جب میری جیب میں 100 کا نوٹ ہوتا ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے سر ہمارے لیے، اس زمانے کا 100 کا نوٹ میرے خیال سے 1 لاکھ روپے کا ہوگا اس زمانے میں، یا اس سے زیادہ ہوگا. تو فرمایا کہ ایک بوتل کا نشہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی 100 روپے میرے پاس ہے. ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے کھانے کو دے دے، مجھے میری پوری زندگی کا رزق دے دے. مجھے پوری رزق کہنا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر تو اعتماد ہے، لیکن جب کوٹھڑی میں کھانا سب جمع ہوگا اور شیطان کہے گا تو عبادت میں لگا رہتا ہے، کھائے گا کہاں سے؟ تو کہہ دوں گا کہ ایک کوٹھڑی میں سارا جمع ہے، تو فکر نہیں کر، میری پوری عمر کا سامان جمع ہے. تو میرے دوستو ہماری حالت تو یہ ہے. تو اس لیے کہ بدگمان کرتا ہے. کون بدگمان کرتا ہے؟ شیطان بدگمانی ڈالتا ہے کہ وہاں تو کبھی کاروبار کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی دکانوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں وسوسوں کا علاج بھی کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں تو یہی کام ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو اللہ والوں کے قلب کو اور اللہ والوں کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. باتیں تو کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت رابطہ ان کا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. حکیم الامت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ باتیں تو دنیا کی ہو رہی ہوں اور رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو؟ فرمایا کہ حضرت بیٹھے تشریف فرماتے دیہات میں، سامنے دیکھا، کہا کہ دیکھو یہ 2 عورتیں آ رہی ہیں، پانی بھر کے لا رہی ہیں. ایک مٹکا اس کی بغل میں ہے، ایک مٹکا اس کے سر کے اوپر ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رکھا، اور دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور ہاتھ ہل رہا ہے، چل رہا ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں. اور لیکن فرمایا کہ یہ اس کے قلب کا رابطہ اس کے مٹکے سے ہے، ذرا سا بھی اس کا رابطہ ٹوٹے گا یہ مٹکا نیچے آ جائے گا. میرے دوستو اسی طرح فرمایا کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، دین کے اندر بھی اللہ والوں کا تعلق یہی ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہے کبھی سب سے جدا رہے. رہتے ہیں مشغلوں میں، دنیا کے مشغلے ہیں، پیٹ بھی پالنا ہے، کرنا ہے کام کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر وقت فکر رہتی ہے. اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں دیکھتے رہتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر ساتھ کی نگرانی کرتے ہیں
کہ میرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزر رہا ہے اور کون سا نافرمانی کے ساتھ گزر رہا ہے. نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور فرمانبرداری ہوتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. میرے دوستو یہی چیزیں ہیں, اسی طرح سیکھا جاتا ہے, یہی چیزیں قلب کے اندر آتی ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کہ کتنے فرمانبردار ہیں. اور میرے دوستو دنیا, اللہ تعالیٰ اگر دنیا متاع الغرور کب ہے, جب یہ دھوکے کی پونجی کب ہے, جب یہ ہمیں اللہ سے غافل کر دے. اور اگر یہ دنیا ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن جائے, پانی جس طرح کشتی کے لیے چاہیے ہوتا ہے اسی طرح دنیا ہمارے لیے چاہیے. لیکن اگر دنیا دل کے اندر گھس جائے تو یہی تباہی کا باعث بن جاتی ہے کہ ہر وقت دنیا 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 کر رہے ہیں. لیکن میرے دوستو عزیزو, کمانا اللہ کے لیے, کمانا اپنے بچوں کے لیے نام نفع کمانا, میرے دوستو حلال طیب کمانا, یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کرو گے تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. معاملات کی درستگی ہوگی ہماری, جھوٹ نہیں بولیں گے مال بیچنے میں, دھوکہ نہیں دیں گے, خیانت نہیں کریں گے, تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائیں گے, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی. اور ایک شخص, میرے مرشد نے فرمایا کہ آج کہ دنیا کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر, مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نمازیں ادا کر رہا ہے, نفل نمازیں, لیکن اس کے بچے گھر کے اندر بھوکے ہوئے, اس کے بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور وہ عبادت میں, اپنی نفلی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اس کی عبادت پر اس کی پٹائی ہوگی, اس کی پٹائی ہوگی, کیونکہ یہ فرض کو چھوڑ رہا ہے, واجب کو چھوڑ رہا ہے, جو بچوں کے لیے نانفقہ مہیا کرنا چھوڑ رہا ہے. اور ایک شخص امرود بیچ رہا ہے بازار میں اور کہہ رہا ہے لے امرود لے امرود, اور فرمایا کہ اس کے ہر لے امرود پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہے ہیں. لیکن یہ میرے دوستو یہ فرض واجب اور سنن موقع کے لیے نہیں ہے, وہ تو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. لیکن نوافل کے لیے میرے دوستو نفل سے افضل یہ ہے کہ بچوں کے لیے حلال و طیب جو ہے نا ان کے لیے مال مہیا کرے, اور نفل پڑھے, کوئی منع تھوڑی ہے. لیکن وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیا ہے, ہر کام کا وقت ہے, اس وقت کرے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے. لیکن یہ سب باتیں, یہ زندگی کا رخ صحیح کرنا, یہ اللہ والوں کے پاس مسلسل آنے جانے سے میرے دوستوں حاصل ہوگا کہ ہم نے دنیا میں رہنا کیسے ہے, گھر میں کیسے رہنا ہے, بیوی بچوں سے کیسے معاملات کرنے ہیں, بیوی سے کیسے سلوک کرنا ہے, اپنے ماں باپ سے کس طرح بات کرنی ہے. یہ اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو میرے دوستوں سب طریقے معلوم ہوں گے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھی, اور پھر بس شیخ و مرشد کے لیے ایک ہی بات کہنے کا دل چاہتا ہے, کاغذ سے ہنس کیو کرگ نہ لاگی بات, بیگا شامالی پہ واریاں دن میں 100 بار. کہ اے میرے مرشد, ہم کبے تھے, ہم گو کھاتے تھے, ہم گناہگار تھے, لیکن آپ نے کیا کیا, ہمیں موتی چگنے والا بنا دیا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دیا. اے میرے مرشد, اور کرنے میں دیر بھی نہیں لگائی. اور اگر ہم آپ کے اوپر اپنی 100 مرتبہ دن میں فدا ہوں تو آپ کی عظمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. ہوگا کیسے ادا؟ ان اللہ والوں سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, میرا کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے معاوضے کے طور پہ کیا پیش کرو گے اللہ اپنے مرشد کو؟ بس یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ جان دے دو گے, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. اگر یہ کام کر لو گے تو اللہ والے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے حق ادا کر دیا. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا حاصل یہی ہے کہ میرے پاس آنے والے, بیٹھنے والے, اللہ تعالیٰ کی محبت کو سیکھنے والے وہ کام کر لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. مرشد اس سے خوش ہوتا ہے, ہدیے تحفوں سے خوش نہیں ہوتا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کوئی اگر دے دیتا ہے. لیکن اصل مقصود جو ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ یہ سب جتنے بھی آتے ہیں ایک ایسا وقت آ جائے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. کیونکہ جو جنت میں تو وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے. اللہ کی رضا اول, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا یہی مانگ رہے ہیں, اور دعا مانگتے رہو بھائی. یہ مصنون دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رضا کا اور جنت کا بھی سوال کرتا ہوں. کیونکہ میرے دوستوں جنت میں رہنے کی جگہ بھی چاہیے, کھانے پینے کو بھی چاہیے, وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ کھانے پینے کو وہاں پر بھی چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ, اور اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ مجھے اللہ آپ کی ناراضگی دوزخ سے زیادہ اشد ہے
کہ دوزخ سے زیادہ بدتر ہے کہ میرا رب میرا مالک ہم سے ناراض ہو جائے. اسی لیے میرے دوستو یہی ساری محنت ہے. یہ خانقاہوں کا مقصد یہاں آنا یہاں جانا یا اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستوں سے بچا جائے, جان دینے کی ہمت ہم میں پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے, جس کام کا حکم دیا ہے اس کی پہلے طاقت دی ہے کہ تمہیں طاقت تمہیں مل جائے گی. طاقت ہے تمہیں استعمال کی طاقت اللہ والوں سے مل جائے گی. اس لیے میرے دوستو ایک ایک گناہ کا چھوڑنا, خصوصاً رات کو ہمارے ایک حاجی صاحب آئے ہیں تو حضرت والا کی باتیں جو بیان کرتا ہوں انہوں نے وہ کیسٹ لگاتے تو کہ وہ کہنے لگے وہ کہ آپ جائیں کراچی تو ہمیں پھر اپنے مرشد سے ملائیے گا. میرے دوستو کیا باتیں ہیں وہ جو چیزیں حج کے لیے انسان جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گناہ کی جو ہمیں ہر عادتیں پڑی ہوئی ہیں, دل دکھتا ہے میرے دوستو. قربانی کے زمانے میں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی بال نہ کاٹیں ناخن نہ کاٹیں, جن کے اوپر قربانی کے بعد وہ کاٹ لیں. تو میرے دوستو ایک مستحب کے لیے تو انسان داڑھی بڑھا لے اور پھر جیسے ہی وہ قربانی کریں تو داڑھی کو مونڈ دیں. جو 24 گھنٹے کا واجب ہے اس کو چھوڑ دیں. اللہ عقل سلیم عطا فرما دے اپنی رحمت سے. تو فرمایا کہ جس نے حج کیا قربانی کی, اس نے بال منڈوائے اور بال کے ساتھ داڑھی منڈوا دی, اس نے اپنے حج کو وہیں دفن کر دیا, کچھ لے کر نہیں آ رہا اپنے شہر میں. مال بھی گیا, محنت بھی گئی, ساری مشقت چلی گئی, لیکن حج پہ واپس آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کھلا یہ شخص نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی جاؤ حج پر. ایک مجھ سے یہ نصیحت فرمائی تھی, ایک عمرے پہ جا رہا تھا, میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دی, بالکل نیا آیا تھا. کہا کہ نظر کی حفاظت کرنا. یقین کیجئے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا حضرت کیا کہہ رہے ہیں. معلوم ہے نظر کی حفاظت ہے کیا, معلوم نہیں تھا کہ عورتوں کو دیکھنا, نامحرم عورتوں کو دیکھنا گناہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی شیخ و مرشد کے پاس آنے کی, تو انہوں نے کیا یہی بات فرمائی کہ بھئی اگر تم اپنے مال کو بچا لو, عبادات کو بچا لو. ہم آج سمجھتے ہیں عبادت پہ بڑا زور ہے, نفلی عبادات پہ بہت زور ہے, فرض بھی ہو رہا ہے, نفل بھی, تہجد گزاری بھی ہو رہی ہے, اشراق و جاج بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لیکن میرے دوستو عزیزو, اس محنت کو بچاؤ تو صحیح, بچ کہاں رہا ہے تمہارے پاس. ادھر جاج بھی ہو رہی ہے, نفل بھی ہو رہے ہیں, اشراق بھی پڑھی جا رہی ہے, تہجد گزاری بھی ہو رہی ہے, لیکن ادھر ٹیلی ویژن بھی دیکھا جا رہا ہے, ادھر نامحرم عورتوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے. کیا کمائی روزانہ کی روزانہ جا رہی ہے, خلاش ہو رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے مال لے کر جا رہے ہیں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ حج پہ جاؤ تو کیا کرو, وہاں پہ پوری دنیا کا حسن جمع ہوتا ہے, پوری دنیا کا حسن جمع. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے دنیا میں کہ جہاں پورے دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے حرم شریفین کو یہ سعادت دی ہے کہ ہر نسل کا, ہر قبیلے کا, ہر دنیا کے کونے سے مسلم ممالک و غیر مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ وہاں جمع کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے تمہیں ریسرچ آفیسر بنا دیتا ہے کہ تم ریسرچ آفیسر ہو, دیکھو تم نے بیان بھی کرنا ہے وہاں پہ کہ چائنا کی عورت کیسی ہوتی ہے اور ترکی کی عورت کیسی ہوتی ہے, لباس کیسا پہنتی ہیں, پنڈلیاں کہاں تک کھلی ہوئی ہیں ان کی, لباس کیسے, چلتی کیسی ہے, یہ کتنا وزن کتنا ہوتا ہے ان کو, وہ سب کچھ دکھاتا ہے. کیا کر رہا ہے حاجی صاحب, کیا کر رہے ہو, حاجی نہیں پاجی بن رہے ہو, حج کو اپنے چھوڑ کر جا رہے ہو, یہاں پہ کچھ نہیں ملنا. شیطان تمہیں بدنظری میں مبتلا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے راستے سے آپ کو لے کے جا رہا ہے. میرے دوستو عزیزو, بات یہی ہے کہ اللہ والے ہمیں کمائی کہتے ہیں کیا کم کرو, لیکن سب کو بچا لو, اپنی عبادات کو بچا لو, اپنے وہ نور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو دور عبادت سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ قلب کے اوپر رہتا ہے, اور جب بندہ نافرمانی کو چھوڑتا ہے تو میرے دوستو دل کا ذرہ میں وہ نور اتر جاتا ہے. فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, آپ نے سنا ہوگا کہ کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی تو طور پہاڑ اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکا, ٹکڑے ہو گیا. کہا کہ میری بھی ایک خادم علماء کی بھی تفسیر سن لو. فرمایا کہ طور پہاڑ جو عاشق تھا اللہ تعالیٰ کا, اس نے کہا کہ پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے, وہ ریزہ ہو گیا, یہ بزبان حال یہ کہتے ہوئے کہ آجا میری آنکھوں میں, سما جا میرے دل کے. تو جب بندہ توڑتا ہے اپنے دل کو, قلب کی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کو آگ لگاتا ہے,
تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے ذرے ذرے میں سرایت کر جاتی ہے، خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب خون قبض و بست کرتا ہے، پمپنگ کرتا ہے، تو وہ نور بھی اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جسم میں ایک ایک اعضاء سے اس کے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کو دیکھیے، میں نے اپنے مرشد کو دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ نور کا مجسمہ ہے، نور پھوٹ رہا ہے، اعضاء سے نور پھوٹ رہا ہے۔ ایک لباس، ایک ہی کپڑا ہم نے اپنے حضرت کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا، لیکن حضرت کے اوپر تو ایسا چمکتا ہے جیسے نور بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ میرے دوستو، یہ کہانی قصے کی باتیں نہیں کر رہا، کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے حضرت کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بیمار ہیں، بظاہر بیمار ہیں، لیکن سینکڑوں بیمار ان کو دیکھ کر شفا پاتے ہیں، ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ والا ہے، تیرے دل میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیری جلوت میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے۔ اللہ والے وہ ہے، اس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا، اذا رو ذکر اللہ، اذا رو ذکر اللہ، کہ اللہ والے وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تشریح کیا ہے اس کی بھائی؟ اللہ والے دیکھ کر کیسے یاد آ جائے؟ کہ جب فرمائے کسی شیشی کو دیکھنا جس میں 10,000 روپے تولہ کا ادھر ہو، اس کو دیکھنا، اونٹ کو ہی دیکھنا ہے، شیشی کو دیکھنا، اونٹ کو ہی دیکھنا ہے، تو کسی اللہ والے کو دیکھنا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت با حضور اولیاء۔ جو چاہتا ہے اللہ کے پاس بیٹھنا، اس کو چاہیے وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے۔ اللہ والے کے پاس بیٹھنا گویا اللہ ہی کے پاس بیٹھنا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، صدق کے دل سے جڑ جاؤ، صادق ہو جاؤ، اپنے قول میں صادق ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اگر آپ صادق ہیں اپنے اقرار محبت میں، یعنی آپ اپنے نیت کی بھی کہ مجھے اللہ والا بننا ہے اور اس راہ پہ چل رہے ہیں اور اس شیخ کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، وہ جو سکھا رہا ہے اس کو مان رہے ہیں، اور جو منع کر رہا ہے اس سے باز آ رہا ہو، تو فرمایا کہ اگر یہ شخص کیا ہے، یہ سچا ہے، صادق ہے، اس نے اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے کی ہمت کی ہے۔ اگر آپ صادق ہیں اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ یہ اللہ والوں کے اشعار ہیں، لیکن پورا مضمون پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بلا لیے جائیں گے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، اتنے دن سے مانگ رہا ہے۔ بعض بندے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بظاہر دعا قبول نہیں ہوتی، مانگتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دیجئے۔ کہا کہ اے فرشتوں، یہ میرے ہاں نامقبول نہیں ہے، مقبول بندہ ہے، مجھے اس کی آواز اچھی لگ رہی ہے، مجھے اس کی دوں گا، اپنے جلال کی قسم اس کو ضرور دوں گا، لیکن پہلے یہ مجھے اس کی آواز اچھی لگ رہی ہے، میں نے اس کو دے دیا تو بھاگ جائے گا۔ تو میرے دوستوں، کبھی اگر کھولے یا وہ نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، کھولے یا وہ نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، صدا لگائے جا، اپنا کام کرتے رہو، ایک دن دروازہ کھل جائے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہ دربار تک آنے کی وہ توفیق دیں گے، بلکہ دربار کے اندر داخلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن لگے رہو کام میں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ میرے دوستو، جو مانگتا رہے گا اس کو کہ اے رب جہاں اپنے ملنے کا پتہ بتا دے۔ میرے دوستو، جب یہ شعر پڑھتا میں نے اپنے حضرت سے، اس کے کانوں میں آواز آتی تھی کہ کیا ہے کہ قلوب العارفین، میں کہاں ملوں گا، میں ملوں گا کہاں، قلوب العارفین میں ملوں گا، عارفوں کے قلوب میں ہوں گا، اللہ والوں کے دل کے اندر میں ہوں، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، اللہ کو وہیں پاؤ گے، اللہ وہیں ملیں گے تم کو۔ میرے دوستو عزیزو، یہ زندگی کو ضائع مت کرو، جا رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، ایک دن نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلا جائے۔ نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ایسی بیماریاں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار کیا ہو کیا رہا ہے، کیا چیز ہے۔ انسان جب 50 کے اوپر چلا جاتا ہے، 50 سال کے اوپر، نوجوانوں کو بھی ہو رہی ہے، بچوں کو بھی ہو رہی ہے، لیکن 50 سال کے بعد تو مائنس ہی مائنس چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، کبھی کھانسی ہو رہی ہے، کبھی کمر میں درد ہے، عجیب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اس سے پہلے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ آخرت کی تیاری کر لو، دنیا تو بہت کما لی ہے، اور کمانا ہے، مرتے دم تک اس کو بھی کمانا ہے، لیکن یہ دنیا اگر تمہاری آخرت بن جائے، دنیا کو بھی دین بنا لو میرے دوستو، اور اللہ سے پناہ مت چاہو کہ اللہ میرا دین دنیا بن جائے۔ دین دنیا نہیں بنے، لیکن دنیا کو دین بنانے کی فکر کرو۔ کیسے میرے دوستو؟
کہ اپنے کاروباروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے بیوی بچوں کے معاملات میں، اپنے ماں باپ کے معاملات میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے ان معاملات میں، تو پوری دنیا 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے گی میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ آپ کا نام لیا ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم سب پہ کرم فرما دے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ مجھے عافیت نصیب فرما دے، پوری امت کو عافیت نصیب فرما دے۔ اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، پوری امت کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اور اللہ تمام امت مسلمہ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ میرے مرشد محبوب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے بیوی بچوں کو، میری اماں جان کو، حضرت میر صاحب کو، اللہ حاضرین مجلس کو، غائبین کو، اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ صحت روحانی اور جسمانی دونوں عطا فرما دے۔ اللہ صحت روحانی اور جسمانی دونوں عطا فرما دے۔ اللہ اپنی محبت کا درد عظیم عطا فرما دے۔ اے اللہ والوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ مجھے اللہ والا بنا دے۔ اللہ میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو، میرے احباب کو، ان کے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ والا بنا دے۔ اللہ اپنی محبت کا درد عظیم عطا فرما دے۔ اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے احباب کو، اللہ میرے گھر والوں کو، قیامت تک آنے والی ذریات کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے۔ اللہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کوئی فاسق و فاجر نہ ہو، سب اللہ والے ہو۔ اے اللہ اپنے کرم کی بھیک عطا فرما دے، اپنے فضل کی بھیک عطا فرما دے۔ اے اللہ اس خانقاہ کو مرجع خلائق بنا دے۔ اللہ یہاں کے ذرے ذرے میں شان جاذبیت رکھ دے۔ اللہ جو آئے محروم نہ جائے، اللہ جو آئے محروم نہ جائے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس راہ پہ چلا دے جس سے آپ راضی ہو۔ اللہ اس راہ سے بچا لے جس سے ناراض ہوتے ہو۔ اللہ نافرمانی کے کاموں سے بچا لے، فرما برداری کے کاموں میں اللہ سبقت کرنے والا، جلدی کرنے والا ہم کو بنا دے۔ اللہ فرما بردار بنا دے۔ اپنے اولیاء صدیقین کی میں ہماری فہرست میں اللہ ہمارا نام بھی درج کروا دے۔ اے اللہ ہمیں اللہ اولیاء والے اعمال اخلاق بھی عطا فرما دے، اللہ اعمال بھی عطا فرما دے، اولیاء اللہ والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے اللہ میرے قرضوں کو اتروا دے، اللہ تمام مسلمانوں کے قرضوں کو اتروا دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ غیب سے اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ اللہ اپنے کرم کی بھیک عطا فرما دے، اپنے کرم کی بھیک عطا فرما دے۔ اللہ اس پاکستان کو قیادت مخلصہ صالح عطا فرما دے۔ اللہ اس پاکستان کو قیادت مخلصہ صالح عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں کی ہر چیز میں، دفاع میں، اللہ زراعت میں، کاروبار میں، تجارت میں، صنعتوں میں، اللہ ہر چیز میں برکت نصیب فرما دے۔ اللہ سب سے بڑی حاجت یہ ہے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ دین آ جائے، اللہ دین کی برکت عطا فرما دے۔ اللہ اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی عطا فرما دے، نافرمانی کی زندگی سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا